تو اللہ رب العالمین کو ان کی ایک ایک ادا سے پیار ہے، ان کی ایک ایک ادا اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اس لیے رب کریم انہیں دیکھتا ہے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھنے کو مل گئی کہ ان کی ایک ایک ادا محبوب ہے، کیونکہ وہ خود محبوب ہے۔ محبوب کا مطلب پسندیدہ۔ اللہ نے انہیں من کل الوجوہ پسندیدہ بنایا، اللہ نے انہیں حسن بھی بے مثال دی، اللہ نے انہیں جناب ظاہر بھی بے مثال عطا فرمایا، اللہ نے انہیں باطن بھی بے مثال عطا فرمایا، اللہ نے انہیں معجزات بھی بے مثال عطا فرمایا، کتاب بھی بے مثال عطا فرمائی، اخلاق بھی بے مثال عطا فرمایا، ان کا چلنا پھرنا آنا جانا، ان کا گھرانہ، ان کے صحابہ، ان کی ادائیں، ان کی سنتیں، اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کو بے مثال بنا دیا۔ یہ تو آج جناب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ جب اتنا بے مثال پیغمبر، اتنا بے مثال نبی اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو عطا فرمایا، تو ہم بھی پھر انہیں پا کر، ہم بھی ان کی اتباع کر کے، ان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو اس وقت امت مسلمہ دنیا کے سامنے بے مثال بنا کر پیش کرے۔ لیکن معاملہ کچھ الٹ ہو گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ نبی تو بے مثال ہے، نبی کے صحابہ بے مثال، نبی کا گھرانہ اہل بیت اطہار بے مثال، نبی کی کتاب بے مثال، نبی کی صفات، نبی کی ادائیں بے مثال، مگر نبی کی جو امت ہے اس نے اپنے آپ کو نافرمانیوں میں ڈال کر، نافرمانیوں میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو جو بے مثال بنانے کا موقع تھا وہ ضائع کر دیا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر اس امت کو دیکھ کر تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی امت ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کی امتی کہلانے کی حقدار ہے۔ آج امت کا وہ حال نہیں ہے، آج امت کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہو گئی کہ الامان والحفیظ۔ اس لیے پھر ہمیں ضرور ایسے موقع پر، میلاد کے موقع پر یہ پیغام دینا اور یہ پیغام سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے جو قرآن نے فرمایا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، اور اس کو ضرور آج کی اس رات میں یاد رکھیے گا۔ آج کی اس رات کو اور کل کے دن کو عہد وفا کے طور پر منائیے، ایک وعدہ کیجیے اللہ کے ساتھ، ایک اچھا امتی بننے کا وعدہ، ایک اچھا امتی بننے کا وعدہ۔ دیکھیے ہم چند دن کے لیے کچھ اپنے نبی سے تعلق جوڑ لیتے ہیں چند دن کے لیے، تو دیکھیے کہ ہمارے ماحول میں کیسی برکتیں پیدا ہو جاتی، ہمارا ماحول کیسا جگمگ جگمگ کرنے لگ جاتا ہے، کیسا ہر طرف ذکر و اذکار ہو جاتا ہے، کیسی خیر و برکت نظر آتی ہے۔ چند دن نبی سے تعلق جوڑتے ہیں، ہر طرف ذکر و اذکار کی صدائیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اگر یہ امت ہمیشہ کے لیے سرکار دو عالم سے اپنے تعلق کو جوڑ لے تو خدا کی قسم گھر گھر سے ذکر و اذکار کی صدائیں آنے لگیں، گھر گھر میں ذکر و اذکار ہونے لگے گا، پورا ماحول معطر ہو جائے گا، پورا ماحول روشن، منور، معطر اور بابرکت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے جب چند دنوں کے لیے اہتمام کیا تو وہ برکتیں چند دنوں تک رہ جاتی۔ یہی مثال رمضان المبارک کے مہینے کی، چند دن کے لیے ہم اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں، رمضان میں ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا کہ نماز اس ٹائم، کھانا اس ٹائم ہے، سحری اس ٹائم ہے، افطار اس ٹائم، اس سے ذرا برابر ادھر ادھر ہم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ کا ایک بنایا ہوا قاعدہ و قانون ہے، اس کے مطابق ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری بھی افطار بھی، اور اس درمیان ہم اپنی اس ترتیب کے اندر کوئی غلطی نہیں کرتے۔ لہذا چند دن کی وہ ترتیب ہمیں اتنا منظم کر دیتی ہے، اتنا پنکچوئل کر دیتی ہے، اتنا مرتب کر دیتی ہے ہمارے شیڈول کو کہ جناب ہماری نمازیں بھی ہمیں پراپر نظر آ رہی ہوتی۔ یعنی وہی انسان جو اتنا بیزی تھا، جس کے بعد نماز پڑھنے کی فرصت نہ تھی، رمضان میں وہ آرام سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بلکہ نمازوں سے کہیں آگے جا کر تراویح تک پڑھ رہے ہیں اور ختم القرآن کر رہے ہیں۔ عام دنوں میں قرآن پڑھنے کا جس کے پاس وقت نہ تھا، وہ جناب قرآن پڑھ بھی رہا ہے، قرآن سن بھی رہا ہے، درس قرآن بھی سن رہا ہے۔ 30 دن کے لیے ترتیب کیا آئی کہ جناب علی برکت ہی برکت ہو گئی، نہ صرف ٹائم ٹیبل میں بلکہ اللہ دسترخوان میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں چند دنوں کی ترتیب آپ کے رزق میں بھی برکت کر دیتی ہے، آپ کے ٹائم کے اندر بھی برکت پیدا کر دیتی ہے، اور جناب علی آپ کی عبادتوں میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی طرح اور دیگر مہینے ہیں کہ جب جب ہم چند دنوں کے لیے کوئی بھی اہتمام کرتے ہیں اس کی برکت ضرور ملتی ہے۔ یہ مہینہ یا کوئی بھی مہینہ ہمیں محروم کر کے نہیں جاتا کہ تم نے چند دن کے لیے کیوں توجہ کی اور باقی دن کہاں غائب تھے۔ یعنی آج بھی اگر بندہ مومن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرتا ہے، رب کی رحمت اس سے زیادہ اس کی طرف توجہ فرماتی ہے۔ اتنے عجیب و غریب اور گئے گزرے دور میں بھی اللہ کی طرف سے وہی رحمتوں کا انداز ہے۔ آپ ذرا سا پلٹ کر آئیے، اللہ کو ہمیشہ اس کی رحمت کو متوجہ پائیں گے۔ اور یہ حدیث بھی، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ میرا بندہ جب ایک بالشت کے برابر میری طرف متوجہ ہوتا ہے
میری رحمت 2 بالش کے برابر متوجہ ہوتی ہے، اور میرا بندہ جب 2 بالش کے برابر میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میری رحمت 1 بازو کے برابر، اور میرا بندہ جب 1 بازو کے برابر، میری رحمت 2 بازو کے برابر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور آخر میں تو کمال ہی کر دیا، فرمایا میرا بندہ چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ کو ہمیشہ زیادہ توجہ کرنے والا پائیں گے، آقا کریم کو ہمیشہ زیادہ رحمت کرنے والا پائیں گے، چاہے لوگ کتنے گناہوں میں ہوں، لیکن رحمتیں ہمیشہ وہ عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی ان تاریخ معاشروں میں، آج بھی اس تاریخ ماحول کے اندر، آج بھی اگر ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، حضور کی کسی سنت کی بات کرتے ہیں اور حضور کی کسی سنت کو اپنانے کے لیے توجہ کر لیتے ہیں، خدا کی قسم وہاں سے پھر بھی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ کوثر چکر از لبم بہی تشنہ لبی، کہ کوثر حضور علیہ السلام کا حوض کوثر اور اس کے مبارک قطرے آج بھی اسی طرح میری طرف مجھے سیراب کرنے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بہی تشنہ لبی، میری اس تشنہ لبی اور پیاس کے باوجود، یعنی میرے پاس کوئی اہتمام نہیں ہے، میں تھوڑی سی توجہ کر لوں، کوثر چکر میرے آقا کا حوض کوثر ٹپکنے لگ جاتا ہے۔ کوثر چکر اسلم بہی تشنہ لبی، میری اس تشنہ لبی کے باوجود ان کا حوض کوثر متوجہ ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں خاور دمد از شبم بہی تشنہ بہی تیر شبی، اور میری ان تاریک راتوں کے باوجود اگر میں تھوڑی سی توجہ کر لوں، ان کا سورج اور ان کا آفتاب پھر بھی مجھے روشنی عطا کرنے لگ جاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں، وہ مائل بعطا ہو جاتے ہیں۔ اے دوست ادب در دل حریم ماست شہنشاہ انبیاء محمد عربی، اے دوست یہ ادب کا مقام ہے کیونکہ ہمارے دل میں محمد عربی کی یادیں ہیں۔ تو یہ آقا کریم کی یادوں کی رات ہے جناب، اس سے اپنے آپ کو جوڑیے، آپ جوڑنے کی بات کیجیے، آپ جوڑنے کی بات کیجیے۔ میں تو اکثر پروگرامز میں کہتا رہتا ہوں یہ بات کہ امت کو کم از کم اور باتوں پر چلیں، لوگ متفق ہو نہ ہو، کم از کم یہ امت محبوب مکرم کی ذات پر جمع ہو جائے۔ یہ میلاد پوری امت کو کاش کے جوڑنے کا سبب بن جائے۔ کم از کم اس موقع پر لوگ اپنے اختلافات کو بھلا کر یک زباں ہو کر پورے عالم کفر کے سامنے کھڑے ہو کر گویا کہ وہ پیغام دیں کہ اس مہینے میں، چونکہ اس مہینے کو نسبت ہمارے آقا و مولا پیغمبر اعظم کے ساتھ ہے، تو ہم اس مہینے میں اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر مل کر حضور کا پرچم بلند کرنے کے لیے تیار ہے۔ کم از کم اس مہینے میں تو لوگ متفق ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اس مہینے میں بھی بات وہیں کی وہیں رہے، ایک کہے کہ پرچم لگاؤ، ایک کہے کہ اتار دو، ایک کہے کہ ذکر کرو، ایک کہے کہ بند کرو، ایک کہے کہ پڑھو، ایک کہے کہ مت پڑھو، ایک کہے کہ کھڑے ہو جاؤ، دوسرا کہے بیٹھ جاؤ۔ عالم کفر کے سامنے کیا ہم کہہ پائیں گے اور کیا پیغام دے سکیں گے کہ جب ہم اس نبی آخر الزمان کی ذات پر بھی اگر متفق نہیں ہیں تو کم از کم ہم آقا دو جہاں کی ذات پر متفق ہو کر، بیک زباں ہو کر درود و سلام کے نغموں کو اور آقا کریم کے ذکر کو ہم اس انداز سے بلند کریں۔ بے شک اختلافات کی بات اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ ہے، جو جس کا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کم از کم امت واحدہ بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کھڑی ہو اور حضور کے نظام کو لانے کی بات کریں۔ آج ہمارے وطن میں جو حالات ہیں، ہمارے پوری دنیا کے اندر امت کو جو حالات درپیش ہیں، ایسے وقت میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کی جائے، حضور کی اطاعت کی بات کی جائے، حضور کے نظام مصطفیٰ کی بات کی جائے۔ میرے مرشد کریم حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی پاکستان کے اندر سیاست فرمائی، لیکن ایسی پاکیزہ سیاست کر کے دکھائی کہ مخالفین نے بھی آپ کی شخصیت کو تسلیم کیا اور ان کی زبان پر بدوہی الفاظ ہوتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہمارا منشور ہے مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ۔ یہی اس امت کی کامیابی ہے، یہی اس امت کی فلاح و بہبود ہے کہ یہ امت نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہو جائے، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی بات کریں۔ ورنہ آج دیکھیے کہ اب رہی صحیح جو چند ہماری عزتیں رہ گئی ہیں، اس امت کی جو چند پہچانیں رہ گئی ہیں، اب اس وقت اس پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس امت کو اب جناب علی شرم و حیا اور پردے کے حوالے سے اب چیلنجز درپیش ہیں، کیونکہ ہمارے وطن کے اندر اور دیگر بیرونی دنیا کے دباؤ پر ٹرانسجینڈر جیسے یوں سمجھنے کے بدنام زمانہ بل اب پاس کیے جا رہے ہیں،
اور پورے ملک کے اندر بے حیائی کو ایک قانونی شکل دی جا رہی ہے، قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے ذریعے سے، اور بے حیائی کو فروغ دینے کی باقاعدہ اوپر سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب میلاد شریف کا موقع آیا ہے تو ہم مل جل کر اس بل کی نامنظوری کے خلاف، اس بل کی منظوری کے خلاف آواز بلند کریں، اور کل کو جب جلوس میلاد نکلیں، کل کو جب رسول اللہ کی اور زیادہ محافل ہوں، تو ہر محفل کے اندر، ہر جلوس کے اندر جہاں ہم نعرہ رسالت بلند کریں، جہاں پر ہم رسول اللہ کے لیے ہم نعروں کی گونج پیدا کریں، تو وہیں پر اس طرح کے جو بے شرمی بے حیائی کے بل لائے جا رہے ہیں جو براہ راست میرے آقا کے دین سے متصادم ہیں، حضور کے نظام مصطفیٰ سے متصادم ہیں، ہم کھلم کھلا اپنے جلوسوں میں، اپنی محافل کے اندر ایسے بے حیائی بے شرمی کے بلوں کا بھی رد کریں اور لوگوں کو اویئر کریں، شعور دلائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف فضائل کے اندر کھوئے رہ جائیں، صرف چند نعرے لگا کر ہم سمجھیں کہ ہم نے جی جلوس بھی نکال لیا، میلاد بھی منا لیا، چراغاں بھی کر لیا، اور بات جو پہنچانے والی تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی، جو بات کرنے کی تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی کہلائے گی۔ تو اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی شروع میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور آخر میں بس میں ایک بات اور ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں، کیونکہ وقت محدود ہے، اس محدود وقت کے اندر بات کرنی ہے، تو ایک بس روایت بیان کر کے اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں کہ آج بہت سے احباب یہ بیان کرتے یا یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیرت النبی کو بیان کیا جائے۔ یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھائی سیرت بیان کریں، حضور کے اخلاق بیان کریں، اور ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کمالات، معجزات، فضائل اور محبت اور عشق کی بات کریں۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ چنانچہ حضور کے صحابہ میں قریب ترین صحابہ میں ایک صحابی ہے جن کو کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو حضور کے خادم خاص ہیں، جنہوں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کا شرف پایا شہر مدینہ کے اندر۔ جب ان سے روایت کردہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو حضرت انس اور بھی کئی صحابہ کی مثالیں ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں صرف انہی کی روایت پر اکتفا کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے خادم خاص ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی تو اپنی روایتوں میں حضور کی سیرت اور حضور کے اخلاق بیان کرتے تھے، اور کبھی جب عشق و محبت میں ڈوبے ہوتے تھے تو پھر لوگوں کے درمیان حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کی خصوصیات اور حضور کے دیگر کمالات اور معجزات و فضائل کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ میلاد النبی کی جو محفل سجتی ہے، کبھی تو ہم حضور کی سیرت و اخلاق کو بیان کرتے ہیں، اور کبھی حضور کے کمالات کہ حضور کا حسن اتنا زیادہ تھا، حضور کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ کوئی صحابی حضور کو چاند کی طرح کہتا ہے، کوئی حضور کو سورج کی طرح کہتا ہے، یہ سب پر حدیثیں موجود ہیں۔ کوئی صحابی کہتا ہے کہ حضور کمرے میں تشریف لاتے، مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ایک نظر حضور کے چہرے کو دیکھتا، ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا، اور فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون زیادہ چمک رہا ہے، حتیٰ کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ طیبہ کا چاند آسمان کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ یہ صحابہ کی محبت ذرا دیکھیے۔ تو حضرت انس کا بھی یہی طریقہ تھا۔ کہیں کہتے ہیں کہ حضور کا اخلاق اتنا اونچا تھا کہ میں نے 10 سال تک خدمت کی، لیکن ایک 10 سال میں، پورے 10 سال میں نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے جھڑکا، نہ کبھی مجھے مارا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور کبھی میں نے کوئی کام کیا ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، کبھی میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام اس طرح کسی پر غصہ فرماتے ہی نہیں تھے۔ یہ آقا کی سیرت بیان ہو رہی ہے، یہ حضور کا اخلاق جس کی آج ہمیں اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر یہی انس بن مالک جب عشق پر آتے ہیں، محبت کے نغمے بیان کرنے پر آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا، مجھے کوئی سا بھی کوئی مشک لا کر دے دے، عنبر کی خوشبو لا کر دے دے، میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا اطیبا من ریح رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کی جسم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ میں نے جتنے مشک و عنبر سونگھے، آقا کے جسم کی خوشبو کو اس سے زیادہ پایا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم اتنا نرم نہیں دیکھا۔ یہ اگلی بات حضرت انس کہہ رہے ہیں، وما مسیتو حریرن ولا دیباجن، میں نے کوئی ریشم اتنا نرم نہیں پایا
الینا من کف رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و گداز ہو۔ میں نے حضور کی ہتھیلیوں کو زیادہ نرم اور پسندیدہ پایا ہے۔ یہ آقا کے جسم کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے تو بظاہر کوئی دین وابستہ نہیں، ہتھیلی کی تعریف کرنے سے دین کا کوئی بنیادی رکن جڑا ہوا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور کی سیرت سے بھی پیار کرتے تھے، حضور کی صورت سے بھی پیار کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں ان محافل میں ضرورت ہے کہ ہم آج کی نسلوں تک حضور کی سیرت کو بھی پہنچائیں، حضور کی زلفوں کا حسن بھی بیان کریں، ورنہ دنیا آج جن حسن و جمال کے پیچھے بھاگ رہی ہے، آج جن زلفوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اگر اس سے دنیا کو اور نسلوں کو بچانا ہے تو اس تمام دنیاوی حسن و جمال کا علاج حسن محمد مصطفیٰ ہے۔ کاش مل جائیں سب نام محمد کے سبب، کاش مل جائیں سب نام محمد کے سبب، جیسے ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔